سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص جس کا نام زماد تھا، یہ شخص مکہ کا ایسا مشہور ترین آدمی تھا کہ یہ جس کو بھی دم کیا کرتا تھا اور بڑی بڑی بیماریوں کا دم کیا کرتا، جس کو بھی دم ایک بار کر دیتا وہ مریض اسی وقت مکمل طور پر صحت یاب اور شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ اور بیماری بھی ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج بھی اس دور میں بالکل ممکن نہیں تھا، اگرچہ آج بھی مشکل ہے بہت، اور اس دور میں بھی ممکن نہیں تھا ان کا علاج کرنا، مگر اس شخص زماد کے دم کے اندر ایسی تاثیر تھی جس کو بھی ایک بار دم کر لیتا وہ مکمل طور پر صحت یاب اور شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بیماریاں کیا تھی؟ وہ بیماریاں تھیں جنون، یعنی پاگل پنا، جیسے ایک پاگل مجنون ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، اور ایسے پاگلوں کو اس نے دم کیا ہوا تھا اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور سحر یعنی جادو کے اثرات کا زائل کرنا، وہ جادو کا بھی دم کیا کرتا، اور اسی طرح جو ہے آسیر وغیرہ جنات کا معاملہ ہو گیا، جنات والے مریض کو بھی دم کرنا اور وہ ٹھیک ہو جانا۔ چنانچہ یہ شخص جو ہے قبیلہ ازدشنو کا ایک فرد تھا، اس کے قبیلے کا نام ہے۔ مکہ کے رؤساء سے یہ شخص ملا اور آ کر اور بتایا کہ چونکہ مشہور معروف ہے، اس نے کہا کہ میں ہی ہوں جو زماد جو دم کیا کرتا ہوں، میں ہی ہوں وہ شخص۔ ماشاءاللہ قریش مکہ نے حضور کے بارے میں کہا کہ ہمارے قریش کا ایک جوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ماشاءاللہ من ذالک دیوانہ ہو گیا ہے، تو اس کو تو ایک بار تم دم کر دو۔ تو اس زماد دم کرنے والے نے اس نے کہا کہ چلو میں اگر محمد کو دم کر دوں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، بالکل صحیح سلامت شفا یاب ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ مکہ کے بیوقوف قریشوں سے ملنے کے بعد جب روانہ ہوا تو سیدھا اللہ کے محبوب کے پاس چلا آیا، اور اللہ کے محبوب سے آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو دم کرتا ہوں، بڑے بڑے مریضوں کو دم کرتا ہوں، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ محمد اگر آپ پسند کر تو میں آپ کو بھی دم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤ گے اور آپ کو شفا مل جائے گی۔ اللہ کے محبوب سرور کونین علیہ السلام نے اس کی بے وقوفانہ حرکت پر صبر و تحمل فرمایا، اسے کچھ کہا نہیں، بلکہ حضور نے یہ سن کر اس کی اس بات کو، بے وقوفی کی بات کو سننے کے باوجود بھی ٹھنڈے مزاج سے، خلوص کے ساتھ، سادگی کے ساتھ کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ نے کلمات اس کے سامنے پڑھے، اس کو یہ نہ کہا کہ میں ہاں مجھے دم کرو یا مجھے دم نہ کرو، کیونکہ حضور کسی کا بھی دل توڑنے والے نہیں ہیں، حضور کسی کا بھی دل نہ توڑا کرتے تھے۔ حضور کے پاس تو نہ ہے ہی نہیں، حضور کے پاس جس قدر بھی ہو سکتا تھا حضور اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے، اس کی تواضع، اس کی خدمت کیا کرتے۔ حضور کے پاس تو نہ ہے تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا بیان کی، اور جب زماد نے حضور کے یہ مقدس کلمات سنے تو وہ مبہوت ہو گیا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، اور گرنے کے بعد حضور سے کہتا ہے اے محمد علیہ السلام مجھے یہی کلمات ایک دفعہ دوبارہ سنوائیے۔ میں نے مکہ کے بڑے بڑے رؤساء سے، بڑے بڑے شاعروں سے، فصاحت اور بلاغت والے لوگوں سے میں نے کیسے کیسے کلام سنے ہوئے ہیں، اے محمد علیہ السلام یہی کلمات ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنوائیے نا۔ اللہ کے محبوب نے پھر وہی کلمات الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات حضور نے دوبارہ دوسری دفعہ اس زماد یعنی دم کرنے والے آدمی کے کہنے فرمائش پر حضور نے دوبارہ پڑھے۔ جب اس نے سنا تو یہ کہنے لگا اے محمد علیہ السلام مجھے تو کہا گیا تھا کہ وہ مجنون ہے، معاذ اللہ من ذالک، وہ پاگل ہے، یا رسول علیہ السلام میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کوئی ایسا مجھے کلام پڑھ سنایا، میں تو کیسے کیسے مکہ کی شعراء، فصاحت، بلاغت والے، عربی گفتگو، کھلی بہترین بول چال کرنے والے لوگوں کے درمیان پہ بیٹھا ہوں، آج تک میں نے ایسی گہری فصاحت اور بلاغت والا کلام میں نے کسی سے نہ سنا، اے محمد مجھے دوبارہ سنوائیے۔
हुजूर ने इस शख्स के तीसरे दफ़ा फरमाइश के बाद हुजूर ने फिर यही कलाम सुनवाया और ये शख्स ऐसा मबहूत हुआ, ऐसा हैरान और हक्का बक्का रह गया, जिसको माज़ल्लाह मक्का के कुरैशों ने, बेवकूफ़ों ने हुजूर के बारे में कहा था कि माज़ल्लाह वो पागल है, वो मजनू है, वो दीवाना हो गया है। ये शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आपकी फसाहत बलागत तो ऐसी है कि समंदर की गहराई को चीरती हुई अपनी मकाम इंतहा तक, मकाम बुलंदी तक जाकर पहुंची है। ऐ मोहम्मद, मैंने इस जैसा अफजल तरीन कलाम मैंने आज तक किसी से ना सुना था। तो लिहाजा जब ये शख्स हैरान हुआ, अल्लाह के महबूब का ये शख्स दीवाना हो गया, खुद दम करने आया था हुजूर के कलाम पर, हुजूर की चाल और अंदाज गुफ्तार पर ऐसा आशिक हो गया, ऐसा दीवाना हो गया। उसी वक़्त कहने लगा, ऐ मोहम्मद, आप बस मेहरबानी फरमाइए, बगैर किसी ताखीर के अपने दस्ते मुक़द्दस को मेरी तरफ आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपके दस्ते शफ़क़त पर मैं बैत होकर कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो जाना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जो शख्स हुजूर को दम करने आया था, जो शख्स हुजूर को शिफा देने आया था, वो शख्स हुजूर का दीवाना और आशिक हो गया और उसी वक़्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि कहने लगा कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा।